یہ بہت بری راہ ہے، زنا کا انجام اچھا نہیں۔ زنا کے متعلق بہت سخت وعید، بہت سخت وعید ہے زنا کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں 2 حصے میں چیر جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے، 7 سمندروں کے پانی سے زنا کے بعد، تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے وہ نہیں دھل سکتا۔ اگر زنا کرنے والے نے توبہ نہیں کی ہے تو یہ زنا کی نحوست اس کی نسلوں تک باقی رہے گی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ زنا کی کم سے کم 10 آفتیں ہیں۔ زنا کرنے والا اگر توبہ نہ کرے تو کم سے کم وہ 10 آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی آفت، اس کے دین میں نقصان ہوتا ہے، دین میں نقصان ہوتا ہے، دین جا سکتا ہے، عقل کا نقصان ہوتا ہے، علم کا نقصان ہوتا ہے، علم بھول جاتا ہے، عمر کا نقصان ہوتا ہے، زانی کی عمر کم ہو جاتی ہے مگر جو توبہ کر لے اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، روزی اس کی تنگ کر دی جاتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے اس پہ، مفلس اور اس کو غریب کر دیا جاتا ہے، تنگ دست مجبور کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں دیکھا، بڑے بڑے کارخانے دار تھے، بڑے بڑے سائنسنگوں کے مالک تھے، بڑی بڑی ہوٹلوں کے مالک تھے، اور گوا تک اور ممبئی کے ساحلوں تک جاتے تھے، بلکہ دبئی تک جاتے تھے زنا کرنے۔ آج ان کی اولاد لوگوں کے یہاں لوم چلا رہی، اچھا نہیں۔ زنا بہت بہت بدترین گناہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی سے ہو گیا تو اللہ رمضان شریف کے صدقے اسے سچی توبہ کی توفیق عطا۔ جہاں زنا ہے وہاں سونا ہے، یہ جملہ یاد رکھیں، جہاں زنا ہے وہاں سونا ہے، تباہی ہے، گھر کے گھر ویران ہے، گھر کے گھر تباہ۔ آج کل شادی شدہ عورتیں بھی، نوجوان لڑکیاں بھی، سب تو نہیں لیکن فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر اس راہ پر چل پڑے ہیں لوگ۔ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری طرف تاک جھانک، 18-19 سال کی عمر میں پہنچ گئے، رشتے ابھی آ ہی رہے ہیں کہ فلموں کی اداکاراؤں کو دیکھ کر، نچنیوں کو دیکھ کر اس راہ پر لوگ چل پڑے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دی۔ مفلسی آتی ہے زنا کی وجہ سے، بیماریاں آتی ہیں، روزی تنگ ہوتی ہے، عمر تنگ ہوتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے نورانی نہیں رہتے، جو رنگت ہے نا، جو ایک شباب کی کیفیت، جو نورانیت، جو حسن ہونا چاہیے۔ دیکھیے سفید چمڑی الگ چیز ہے اور اللہ کا نور الگ چیز ہے۔ پاک دامنوں کو قدرت نے اپنے نور سے نوازا ہے، ان چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، اور ان چہروں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، بلکہ ان چہروں کو دیکھنے سے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، دین کی الفت پیدا ہو۔ یہ جو کہا گیا نا کہ باعمل عالموں کے چہروں کو دیکھا کرو، سادات کے چہروں کو دیکھا کرو، اولیاء کے چہروں کو دیکھا کرو، ماں باپ کے چہروں کو بڑی برکت ہے، دل زندہ ہوتے ہیں ان چہروں کو دیکھنے سے۔ بلکہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے متعلق کہا گیا کہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری، انتقال کے بعد کسی نے جنت میں دیکھا تو کہا کہ تو جنت میں کیسے؟ تو کہا کہ ایک بار امام حسن بصری کی زیارت کر لیں، یعنی اہل اللہ کے
جن کے چہروں کو خدا نے اپنے نور سے منور کر دیا ہے، جن کی زندگی سنتوں پہ عمل کر کے گزرتی ہے، جن کی زندگی خدمت دین میں گزرتی ہے، علم دین کی قرآن و سنت کی خدمت میں گزرتی ہے. شاید وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو کبھی سنایا ہوگا، ورنہ ابھی سن لیں تو بہت پیارا سا واقعہ. ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، اور بارش بند ہوئی تو لوگوں نے بہت دعائیں کی، بارش نہیں. ایک دیوانہ جا رہا تھا، دیوانے نے سے لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دو. کہا چھوڑو یار، آپ لوگ کر رہے کرو. کہا کر تو دیں دعا. لوگ تھک گئے دعا کرتے کرتے. اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور بس ایک جملہ کہا، اللہ تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے، اللہ تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے، اس امانت کا واسطہ برسا دے. بارش شروع ہو گئی. ایک بندہ اس کے پیچھے ہو گیا، کہا یہ اللہ کی امانت تیری آنکھوں میں اللہ کی کون سی امانت؟ تیری آنکھوں میں اللہ کی کون سی امانت ہے؟ میں کہا چھوڑ دے میرا پیچھا، مجھے جانے دے، میں دیوانہ پاگل آدمی ہوں. لیکن کہا نہیں چھوڑوں گا، تو جہاں جائے گا تیرا پیچھا کروں گا. تو کہا چل ٹھیک ہے بتا ہی دیتے ہیں. جب جنگل میں پہنچ گئے، کہ ایک بار امام حسن بصری کی زیارت کی تھی، بس وہی امانت میری آنکھوں میں، وہ امانت میری آنکھوں میں ہے، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باران. تو زیارت کتنی بڑی چیز ہے اللہ والوں. چہروں کے نور اٹھا لیے جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری پیدا کی جاتی ہے. نیک بندوں کے دل میں زانی سے نفرت اور عداوت پیدا کر دی جاتی ہے، اور زنا کرنے والوں کی پیشانی پر اللہ اپنے قلم سے لکھ دیتا ہے یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اس کی پیشانی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور یہ خدا کے عذاب سے قریب ہے. اللہ رحم فرمائے سب پر. اب تو یہ بھی بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ 16 سال کی عمر کے لڑکے زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں. عید کی چھٹیوں میں سننے میں آتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں پہلے یہ ہوتا تھا لوگ گھومنے پھرنے جاتے تھے، اب ہمارے لڑکے، نوجوان لڑکے زنا کے اڈے پہ جائیں. اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا کرے. بہت برا خمیازہ ہوگا اس کا، نجات نہیں ملے گی. ہائے ہائے کرتے پھریں گے، روزی کے لیے ترستے اور تڑپتے رہیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا، حضور نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا